بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج جمعہ نہیں ہے لیکن یہ کی ہو رہا ہے. تو یہ بیٹھک کر رہے ہیں اس لیے کہ سیاسی صورتحال جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ بہت تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے میں کوئی 3-4 ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے لیڈروں کی ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ٹیلی فون انہوں نے کول کیوں نہیں ہے یا وہ ٹیلی فونس پہ اوپر کیوں نہیں بات کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. اور آج کی بیٹھک میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو ہمیشہ مرد ہی نظر آئے ہیں ماں سوائے ایک پروگرام کے, جب ریحام خان صاحبہ لاہور آئی تھیں اور وہ چونکہ مہمان تھیں. تو آج کہہ لیں کہ دوسری دفعہ ہماری بیٹھک میں مردوں کا غلبہ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہمارے ساتھ گوہر جان جو ہیں وہ موجود ہیں اور استاد ہمارے پاس جو ہے وہ مہر بخاری بھی تشریف لا چکے ہیں. ہاں میں بھول گیا سر, میں معافی چاہنا, میں بھول گیا. مہر بخاری بھی آئی تھی جی, بالکل آئی تھی سر. کوئی اور کوئی باقی اب مجھے تو اعزازی خاتون کے طور پہ ہمیشہ ٹریٹ کرتے ہیں اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے. ہاں جی, خیال میں ہر مہذب آدمی کو ہاں اعزازی خاتون ہونا چاہیے. اور what is so good about being a male. ہاں بالکل ٹھیک بات. اچھا جی, مجھے نا آج کا دن تھوڑا سا, میں یہ کاغذ ذرا بچا کے رکھنا چاہ رہا ہوں رضی صاحب سے. ہاں جہاز آج کل بہت ذکر ہو گیا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں, ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہم میں سے بیشتر لوگوں کے تو باقاعدہ استاد ہیں, یعنی جو صحافت میں ہیں لوگ, اور ایک درجہ ان کا ویسے بھی استاد والا ہے. تو مطلب کچھ انہوں نے تو پریکٹیکلی پڑھا ہے نا ان سے, میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور آپ کا تو ان کے ساتھ جو تھا وہ فیملی ریلیشن تھا, اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو والدہ کے بعد دوسرا صدمہ ملا ہے ان کے انتقال سے, تو میرا خیال ہے کوئی غلط نہیں ہوگی یہ والی بات. ایک لحاظ سے جو ہے وہ اس سے زیادہ شدید اس لحاظ سے کہ میں نے برس ہا برس ایک ایک کمرے میں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا. میرا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ 34-35 برس پہ محیط تھا. ڈاکٹر صاحب ایک استاد, جی, انسانی حقوق کے بہت ہی کلیئر ہیڈڈ, دو ٹوک علمبردار صحافی بھی ایسے کہ 1963-64 سے ساہیوال سے APP کے نمائندے, اور جمہوری کارکن ہونے کی ان کی حیثیت یہ تھی کہ جب انہیں پہلی دفعہ ایک مضمون لکھنے پہ ایوب آمریہ کے خلاف گرفتار کیا گیا, میرے پاس وہ تصویریں ہیں ساہیوال جیل کی, وہ مٹی کی دیواریں اور اس میں ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور ہی واز بیئرلی 23. یس, اٹ واز ارلی 62. ان کی پیدائش جو ہے وہ 27 جون 1938 کی تھی. مطلب پھر وہی بات آ جاتی, جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس عمر میں کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں. ان ساری حیثیتوں میں ڈاکٹر صاحب کی جو ایک خصوصیت تھی وہ تھی حریت فکر. وہ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اسے بیان کرتے تھے, اور پولائٹنس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے, لیکن اپنے نقطہ نظر پہ فرم رہتے تھے. ڈاکٹر اسرار ہوں یا جاوید اقبال ہوں, لیاقت بلوچ ان کے طالب علم ہوں, یا یوسف رضا گیلانی ان کے طالب علم ہوں براہ راست, میرے خیال میں یہ جو پچھلے 12 مہینے گزرے ہیں عمران شفقت ہماری قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کو قوم دیکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل, ایک بہتر قوم کا فیوچر دیکھتے ہیں. برا وقت گزرا ہے. وی ہیو لاسٹ three pillars of our nation. آئی رحمان صاحب کے انتقال کو ابھی 1 برس نہیں ہوا تھا, ضیاء الدین صاحب کا انتقال ہوا ہے, اور ڈاکٹر مہدی حسن. These 3 voices of reason, justice, انسانی حقوق کے کارکن دیکھیں, ان کی مثال دیکھیں. Twice he was chairperson Human Commission of Pakistan. میں نے ایک اور بات دیکھی, آپ کسی ڈین کو درجہ 4 کے ملازم کی تنخواہ کے لیے جا کے وائس چانسلر کے ساتھ باقاعدہ
جب وہ بات کرتے تھے تو اس وقت وہ بس یوں سمجھیے کہ میدان کربلائی میں کھڑے ہوتے تھے. اس وقت نہیں وہ دیکھتے تھے کہ سامنے کون ہے. یہ جو انسانی ہمدردی تھی, یہ جو انسانی دکھوں کا احساس تھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روشن خیال ہونا, ویسے تو اس ملک میں اب سیکولر ہونا, لبرل ہونا, سارا کچھ گڑبڑ کر دیا گیا ہے, لیکن میرے خیال میں انسانی ہمدردی, علم دوستی اور حصے انصاف یہ ہیں جو کسی انسان کو شہری بناتے ہیں. آئی بلیو ان ڈاکٹر مہدی حسن وی ہیو لاسٹ one of the finest citizens of our country. It's a very, very sad day. Yesterday when we were burying him, it was like we were burying a whole era and we may not see the lights of him for a very long time to come. روشن خیالی پاکستان میں ویسے ہی وہ جس طرح آپ نے کہا چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں, گالی جی بن گئی ویسے. جی وہ گالی بنائی جاتی ہے انڈر دی برٹش. ٹریننگ دی جاتی تھی پولیس آفیسرز کو 1921-1922 سے. رضی بھائی مجھے بیئر آؤٹ کریں گے کہ جو کمیونسٹ ہوتا ہے وہ فتنہ پرور ہوتا ہے, وہ دہشت گرد ہوتا ہے. پھر پاکستان بن گیا, ایک سی آئی ڈی کے وہ انور علی صاحب ہوتے تھے, اس وقت اس کو پھر سرخا کہنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, سرخے تو میں نے عمران خان صاحب کا دورہ یاد آ رہا ہے. اب یہ دورہ اب پڑا ہے. اس زمانے میں روس ابھی اہل سنت والا جماعت نہیں ہوا تھا. فکرہ کہ یہ کر کے نا انہوں نے سرخوں اور سبزوں کی لڑائی کروائی اور سوئٹزرلینڈ کے بینک آباد کیے. یہ آپ کا اشارہ کسی اور طرف چلا گیا. نہیں وہ میرے اشارے نہ جایا کرو. میں خاردار تاروں سے پرے پرے رہتا ہوں, فالٹ لائنز کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اس کے بعد سیاسی کارکن کو ہم نے تخریب کار قرار دیا. یہ ہم نے سیکھا. اور ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں, سر ساری عمر آپ نے مجھے تانا دیا کہ میں نے سوئٹزرلینڈ کے اندر اپنے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں, میرے سیاستدان نے رکھے ہوئے, میرے بزنس مین نے رکھے ہوئے. سوئٹزرلینڈ میں میرے تو جو اکاؤنٹس ہیں کے ہیں وہ سوئس کریڈٹ میں نہیں ہیں. اچھا جی, جو میں بات عرض کر رہا تھا, آخری گالی جو اس ملک کے شریف آدمی کو دی گئی وہ تھی دانشور. اور اس پہ ہمیں خوشی یہ ہے کہ نادانستگی میں جو لوگ دوسروں کو دانشور ہونے کی گالی دیتے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دانش سے بے بہرا ہے. بالکل. اور مجھے نا دیکھیں کتنی صفائی سے یہ دانشور بن گئے ہیں. ویسے نہیں میں تو وچکار ہاں, میں تو جناب انج ہو گیا جو انہوں نے دانشور کیا نا تو میں پیچھے ہو گیا سیدھا تو جا کے. اچھا یہ چلتے چلتے میں کہہ رہا ہوں کہ اب سرخا شروع ہو ہی گیا. لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے ویسے, ان سے آپ کو آغاز انہوں نے جو تہاڈے تے انہوں نے جو کرنا نا تہاڈے نال وہ تسی پھر کہنا کہ تسی انہوں نے کیوں بلایا سی. ٹھیک تو میں ایک بات کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. سر جو مطلب وزیر اعظم صاحب وہاں پر گئے ہیں, پہلے تو ان کے جانے کے اوپر بھی لوگ بڑے سوال اٹھا رہے تھے, لیکن روس نے کیتا کہ پاکستان نال ساڈے وزیر اعظم نے بلا کے تو کوئی فیتا کٹا لیا جنگ دا. سموک سکرین یعنی یہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو جب دنیا اپنے جو ہے وہ ڈپلومیٹک کورس کو واپس بلا رہی تھی تو بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز اٹس ناٹ جوڈیشیس اینی لانگر ٹو ہیو دس وزٹ. یعنی یہ باقاعدہ جو رشین گورنمنٹ ہے وہ کامیاب ہوگی کہ ایک دوسرے ملک کا وزیر اعظم ہمارے ملک میں آئے. وہ حالات اتنے نارمل ہیں کیونکہ حملہ کرنے سے پہلے اگر کوئی یہ بتا دے کہ ہم نے کب حملہ کرنا تو پھر حملہ تو نہ کرنا ہوا. پھر تو گالی میں مکرم بھی وہاں پر ہیں, ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں. مہر بخاری ہوتے یار وہ اپنے بندے سمیت میں تو بہت ہی ٹینشن ہے. اچھا وہ مکرم نہیں کر رہی. نہیں وہ بے مکرم صاحب دا تو نہیں پتا. بچ ہی جانا اور مہر کے بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو, بے فکر رہیں, اس لیے کہ وہ کہیں بھی ہوں وہ حصار حفاظتی میں ہو. ہاں اپنی دنیا آپ پیدا کر لیتے ہیں. لیکن میں ایک بات میری پروفیسر مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. میرے ان کے ساتھ تعلقات کے 2 فیز ہیں. ایک اس کو یوں کر لیں کہ 9/11 سے پہلے اور ایک 9/11 کے بعد. اوکے, مطلب ایک اسٹوڈنٹ لائف کا اور ایک پریکٹیکل لائف کا. ٹھیک ہے, اور ان دونوں فیزز میں نے ان کو انجوائے کیا. کونسل آف کمپلینٹ
اسٹوڈنٹ لائف میں بھی انجوائے کیا, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی انجوائے کیا. ہمارا اختلاف فکری اختلاف تھا نا یار, کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں تھا. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو میں نے کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ ایک ادارے کی یہ کونسل آف کمپلینٹ جو پیمرا کی تھی نا, اس کے چیئرمین تھے لاہور کے. تو ایک ادارے میں جب نوٹس آتا تھا پیمرا کی طرف سے تو مجھے پکڑا دیا جاتا تھا کہ آپ کے استاد لگے ہوئے ہیں, جا کے بھگت آئیے. مجھے سامنے بٹھا کے نا میری چنگی بےزتی فرماتے تھے نا وہ, لیکن نوٹس کینسل کر دیا کرتے تھے. مطلب جو کمپلینٹ کو کہتے تھے بیس لیس کمپلینٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ایک دن پکڑ لیا نا ان کو, یہ کچھ میرا خیال کچھ ماہ کی پہلے کی بات ہے. میں نے کہا یہ کیا طریقہ تھا؟ ٹھیک ہے بھئی, آپ اگر میری بےزتی فرما رہے ہیں, آپ استاد ہیں, کر سکتے ہیں میری بےزتی, آپ یونیورسٹی میں کرتے رہے, یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. کہتے دیکھو وہ جو ہے وہ دوسرا حوالہ ہے. یہ تو میں پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار جس بندے نے کمپلینٹ کی ہے وہ کسی جگہ پہ سٹینڈ ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو میرا ان کے ساتھ ایک اور محبت کا تھا کہ وہ بھی پائپ اسموکر تھے, تو ایک وہ بھی ہمارا ایک درد کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. اینی وے دھوئیں کا رشتہ ہے, اور جو کہ آج ہم نے نہیں ان کے احترام میں. ہاں ٹھیک ہے. اب آ جائیے روس کی طرف. اس پہ بہت زیادہ میمز بن رہی ہیں اور بہت زیادہ طنز ہو رہے ہیں, لیکن بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کاش یہ وزٹ جو ہے 1 ماہ کے لیے پوسٹ پون کر دیا جاتا, اور ہوتا ہے یہ, مطلب کہ ڈپلومیسی میں یہ ہو سکتا ہے. وہ اندھی نشان جس دن ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ قدم رنجہ فرمایا ہے, انہوں نے اس جہاز سے اترے ہیں, پاکستان ایئر فورس کے اس جہاز سے جس کو انہوں نے رکشے کی طرح چلانا شروع کیا ہوا ہے, اور جس کے نیچے شاپر بیگ اڑتے پھر رہے تھے. وہ شاپر ایک اتنا بڑا تھا, میں اینک کے بغیر دیکھا, میں نے لگا جی میں کتا نسی پھر رہا ہے. وہ پھر ایک دوست نے بتایا نہیں, وہ خالی شاپر بیگ اڑتا پھر رہا تھا وہاں پہ. یعنی پروٹوکول کا ہمارا یہ لیول تھا کہ ہمیں اس جگہ پہ ہمارا جہاز پارک کروایا گیا جہاں پہ خالی شاپر اڑتے پھرتے سر, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بہت وہاں پہ باعزت طریقے سے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ ذرا بعد میں کرتے ہیں. اچھا اس پہ نہیں گئے گئے سی, پھر تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے. اچھا تو میں شروع ہے نہیں پھر کریں گے, یہ دوبارہ اس پہ آئیں گے, چونکہ مطلب اسی وہ ٹائم نہیں تھا. تو میں آج تو ایک ویسے بھی نور مقدم کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے, بڑا خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے جی خوش آئند, بالکل نہیں, سزائے موت دے دی گئی ہے اس کو. ہاں مجھے معلوم ہے, آپ کے خیال میں بے خبر بیٹھا ہوں, میں وزیر اعظم اس ملک کا. نہیں میں معافی چاہنا سر, میری رائے ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے, وہ بعد میں بات کرتے ہیں. ایک عمومی تاثر تو یہ ہے کہ نور مقدم کے والدین کو کوئی نہیں انصاف ملا ہے. تو اس سے یاد آ رہا ہے مجھے 8 مارچ اور وہ عورت مارچ. تو عورت مارچ کے اوپر جو چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب فیل ہو رہی تھی, سب کو ہو رہی ہوگی, کہ ہمارے وزیر جو ہیں مذہبی امور, انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ جی کہ اے رکواؤ. اس پہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو کیا خطرہ ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے عورت مارچ پہ آپ کے سے مراد یہ ہے کہ آپ چونکہ نمائندگی کر رہی ہیں عورتوں کی اینے بڑے مردان دے, تو میں یہ ذرا جاننا چاہ رہا تھا. باقی یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اسی 50% عورتیں ہیں ہی ہیں, بس جو شخص جو ہے وہ عورت اور مرد کی برابری کی حمایت نہیں کرتا, اسے خود کو مرد کہلانے کا حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا, میرا خیال ہے بہت اچھا انٹروڈکشن تھا. میں کیونکہ اب 5واں سال ہے اس دفعہ عورت مارچ کا, تو اس وجہ سے, اور ہر وقت میرا خیال ہے جب سال شروع ہوتا ہے, جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے پچھلے 5 سالوں سے, تو ٹویٹر کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر عورت مارچ کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ کیوں انہوں نے خط لکھا؟ اس لیے خط لکھا کیونکہ ایک انزائٹی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے کافی لوگوں کے اندر, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ پرو اسٹیٹس کو ایک طبقہ ہے. بہت سارے لوگ جو یا تو یقین نہیں رکھتے برابری میں, یا پھر جو وہ یقین رکھتے ہیں اس کا جو کانسیپٹ ہے ان کا وہ شاید بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین احتجاج کریں بھی تو ہم سے پوچھ کے کریں, ہمارے سے اجازت لے کے کریں, اور ہمارے سے اپروول لے کے کریں کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ایک انزائٹی بڑھ رہی ہے. اس انزائٹی کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, کیونکہ دیکھیں اب تو ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب سیریسلی کیسے لیں ان چیزوں کو. روز رات کو مرد حضرات
ٹویٹر کے اوپر اسپیسز کرتے ہیں عورت مارچ کے اوپر, جس میں صرف مرد ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ عورت مارچ کا مقصد کیا ہے. اور تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ فروری کے مہینے میں سے لے کر 8 مارچ تک جو ایک انزائٹی آ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ایسی بڑی چیز ہو رہی ہے, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید لوگوں کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چینج آ رہا ہے. اور تھوڑا سا موقف کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے, کیونکہ کبھی کبھار یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی 35 آنٹیاں ہیں جو پلاکارڈ لے کے کھڑی ہو گئی ہیں, لیکن اگر یہی معاملہ ہے کہ 35 آنٹیاں لے کر کھڑی ہو گئی تو پھر آپ اتنے اینکشس کیوں ہو رہے ہیں, اتنا آپ کو پریشانی کس بات کی ہے. تو سیدھی سی بات ہے, آج کل کی دنیا کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ خواتین جو ہے وہ اپنا جو جمہوری ایک ان کا حق ہے احتجاج کا, اس کو وہ نہیں استعمال کریں گی. آف کورس کریں گی. پاکستان میں بہت بہت سخت ضرورت ہے احتجاج کی, نہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے, اقلیتوں کے لیے, محنت کش لوگوں کے لیے, سب کے لیے. تو یہ خط تو جو ہے آئی تھنک یہ ریڈیکولس چیز ہے, اور کوئی بھی جمہوریت پسند انسان آئی تھنک لافیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں رئیس صاحب اگر اجازت ایک سوال پوچھ لوں, یہ جو سلوگنز ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کے اس کے اوپر, پہلے تسی سوال میرے کو اجازت لے کے پوچھ دی. نہیں میں کہ تسی شاید کوئی تسی پوچھ رہا ہوں یا آپ نے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا سلوگنز کے اوپر. نہیں آپ کو موقع ہی موقع ہے سر, آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ انٹروین کر سکتے ہیں کسی موقع کے اوپر. ہم ذرا سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ذہن میں سوال ہیں وہ ذرا پوچھ رہے ہیں. تو یہ زیادہ اعتراض جو میں نے جو دیکھا ہے وہ سلوگنز کے اوپر ہے. کچھ سلوگنز اس طرح کے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اردو ترجمے پہ کچھ زیادہ ہے. تو اس پہ وہ کوئی مطلب کھلی چھٹی ہے, جو کچھ مرضی جس کا جی ہے وہ لکھ دے, جو بھی لکھ دے, یہ اس طرح کا سین ہے یا کوئی اس کو کوئی ریگولیٹ کیا جاتا ہے, کوئی باڈی اس طرح کی ہے کہ کوئی دیکھے کہ جی کہ یہ سلوگنز جو ہیں یہ مطلب سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آئی تھنک اکثر جو پوری بحث جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی موسٹلی ہوتی ہے. ہاں جی, کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ احتجاج کریں بھی تو ہمارے طریقے سے کریں, جو کہ بائی اینڈ لارج مجھے یہ کانسیپٹ تھوڑی سی مجھے اس سے پرابلم ہے کہ آپ کسی کو کیسے بتا سکتے ہیں, اور خاص طور پہ ایک ایسے طبقے کو جس کے بارے میں آپ کے پاس بہت زیادہ ایویڈنس ہے کہ وہ بائی اینڈ لارج ایک پسا ہوا طبقہ ہے, اس کو آپ نہیں بتا سکتے کہ ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے احتجاج کا, ایز لانگ ایز کہ وہ آئین کی باؤنڈریز کے اندر ہو. تو سلوگنز کا آپ نے پوچھا, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. دیکھیں جو بھی ویسے تو سیاسی جو سلوگنیرنگ ہوتی ہے, نعرے بازی ہوتی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جد و جہد ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے ایک کیچی طریقے سے, ایک ایسے طریقے سے کہ لوگ متوجہ ہوں, وہ سنیں, اور وہ مطلب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی نے کبھی نہ کبھی کسی احتجاج میں حصہ لیا ہوگا نا, تو وہاں آپ مسائل کے اوپر جا کے ایسے بات کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جی یہ مہنگائی کم کر دیں, برائے مہربانی ہمیں مت ماریں, برائے مہربانی یہ کریں. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, وہ فورسفل ہوتا ہے, غصے کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں ایموشنز ہوتے ہیں. میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواتین کا طبقہ کیوں اس طرح سے غصے میں بات کر رہا ہے ایٹسیٹرا. دوسری جو بات ہے کہ آپ نے بات کی کہ انتظامیہ کی طرف سے اس میں کیا ہوتا ہے, اور وہ بھی میں کلیریفائی کر دیتی ہوں. دیکھیں جب اسی طرح جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو کلیکٹیو ریپرزنٹیشن آ رہی ہے مارچ کی, ایسے نعرے ہوتے ہیں جو اپرووڈ ہوتے ہیں کلیکٹیولی, جو پوری مارچ کا حصہ ہوتے ہیں, جیسے میرا جسم میری مرضی ایک ایسا نعرہ بن گیا جو انتظامیہ اور شرکا دونوں جو ہیں وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک انڈیویجول ایکسپریشن ہوتا ہے ہر کسی کا, جس کے اوپر آپ بائی اینڈ لارج صرف ایک جو آئینی اور جمہوری جو پابندیاں ہیں کہ ہیٹ سپیچ نہ ہو, کسی طبقے کے خلاف اس میں نفرت انگیز مواد نہ ہو. مردوں کے خلاف تو یہ پوری کی پوری ہیٹ سپیچ ہے. عورتوں کے حقوق کی بات کرنا مردوں کے خلاف بالکل نہیں ہے. مرد پروٹیکٹڈ طبقہ ہے بھی نہیں نا. تو دیکھیں اب بات یہ ہے کہ مرد طبقہ نہیں ہے
نہیں طبقہ ہے لیکن وہ پریولیج طبقہ ہے نا بائی اینڈ لارج. تو پروٹیکٹڈ طبقوں اسی لیے تو کہتے ہیں خواتین اقلیتیں ایٹسیٹرا ان کے بارے میں آپ کو جنرلی تھوڑا سا زیادہ محتاط ہو کے بات کرنی ہوتی ہے, کرنی بھی چاہیے. میں تو مردوں کے بارے میں بھی بہت محتاط ہو کے بات کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ تو آپ کیسے روکیں گے؟ اگر ایک لڑکی ہے اس کی زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جی اس کی سٹوری یہ ہے کہ اس کو اسپورٹس وومن نہیں بننے دیا کیونکہ لڑکیاں اسپورٹس نہیں کھیلتی, تو وہ پلیک کارڈ لے کر آئے گی. اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جس کو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر ہراساں کیا گیا تو وہ پلیک کارڈ لے کر آئے گی. اچھا ایک ایسا پلیک کارڈ تھا, بالکل ایک پلیک کارڈ تھا جس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا کہ لو بیٹھ گئی ٹھیک سے, یہ ورک پلیس پہ کہا جاتا ہے. اب یہ کامن سی بات ہے کہ بار کیونکہ لڑکیوں کی تربیت اور ان چیزوں کے اوپر عموماً زیادہ زور دیا جاتا ہے گھروں میں, تو بار یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی لڑکیاں ایسے اٹھتی نہیں ہیں, ایسے بیٹھتی نہیں ہیں, ایسے کیوں بیٹھی ہو. تو اس کا یہ ایک پرسنل ایشو ہوگا, کسی کا یہ ایشو ہوتا ہے کھانا خود گرم کر لو. میرا مطلب ہے کہ ایک عام سی بات ہے, جب ہم کیسز بھی ہمارے پاس رپورٹڈ آتے ہیں کہ گول روٹی نہ بنانے پہ, کھانا گرم نہ دینے پہ قتل کر دیا, ڈومیسٹک وائلنس ہو گئی, تو سلوگنز نچوڑ ہوتے ہیں لوگوں کی ایکسپیرینسز کا, اور خاص طور پہ جو احتجاجی نعرے ہوتے ہیں وہ کائنڈ اور سویٹ نہیں ہو سکتے ایسے, وہ معاملہ ہی ایسا ہے. اب دیکھیں یہ پچھلا جو سال گزرا ہے نور کے کیس کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم نے آغاز وہاں سے کی, اور اتنے سارے کیسز ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اس کراؤڈ میں جائیں گی تو کیا ہم یہ مطلب اگر ہم ریاست سے مخاطب ہیں, حکومت سے مخاطب ہیں, تو ایسے تو بات نہیں کریں گے نا کہ برائے مہربانی اس سچویشن کا کچھ کریں کہ لڑکیوں کے سر قلم ہو رہے ہیں, آئے دن ریپ کے کیسز آ رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہوئی ہے نا, کیونکہ میں جو پچھلا تھا عورت مارچ میں تھا, میرے سامنے کچھ خواتین جو پلے کارڈز لے کے کھڑی ہوئی تھیں, ان پلے کارڈز کو فوٹو شاپ کر کے کچھ اور کر دیا گیا. اچھا وہ جو نعرے تھے وہ نعرے ڈب کیے گئے اور وہ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیے گئے. کون کرتا ہے اس طرح؟ کون کرتا ہے؟ جو خط لکھتے ہیں بھائی, جو خط لکھتے ہیں. یہ جو وفاقی وزیر ہیں ہیومن رائٹس کی شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے نور الحق قادری صاحب کو کہا کہ ایک تو پہلے یہ کرواتے ہو کہ وہ فوٹو شاپ کرواتے ہو, جعلی ویڈیوز بنواتے ہو, اور پھر یہ خط لکھتے ہو. فواد چودھری کا موقف اس پہ آیا. فواد چودھری نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. ریاست کون ہوتی ہے کسی کو یہ بتانے والی کہ تم نے احتجاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ٹھیک رائٹ ہے. تو ایک جو چیز آپ کہہ رہے تھے نا نعروں کی, ہاں نعرے ظاہر ہے وہ بندہ غصے میں کیا نعرے لگائے گا, پولیس کے خلاف لوگ کیا نعرے لگاتے ہیں. کیا نعروں میں کہیں اور کسی اور جگہ پر جب احتجاج ہوتا ہے, کسی بھی اور مسئلے پر جب احتجاج ہوتا ہے, تو کیا وہاں پہ نعروں کی کوئی پابندی ہوتی ہے کہ کیا نعرے لگائے جا سکتے ہیں اور کیا نہیں لگائے جا سکتے؟ نہیں کچھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر جنرلی نہیں ہے, ہاں کچھ چیزوں میں خیال کرنا چاہیے, وہ بالکل ایگریڈ ہے, لیکن جنرلی نہیں ہے, اس میں رہتے ہوئے سب کچھ ہو سکتا ہے. کچھ سوسائٹی کے نارمز ویلیوز ہوتی ہیں. مجھے عرض کرنے دیجیے. جی پلیز. دیکھیے ہر سوسائٹی کے اندر ابلاغ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, اور اس میں جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے جو کہ میسز ہوتے ہیں, ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور وہ چونکہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ یہ جو میں میسج دے رہا ہوں اس کا ان کے پاس کیا میسج پہنچے گا پورے سسٹم میں سے گزر کے, اور وہ اس کا فیڈ بیک مجھے کیا دیں گے. رائٹ. ہم اس چیز کو 1 منٹ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ان میسج کو, ان نعروں کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہوگا یا ان کو جو کچھ بھی کیا گیا ہوگا. ہم اس کو یوں کیوں نہ سمجھیں کہ جو ہم نے ایک میسج دیا تھا سوسائٹی کو, ابلاغ کا ہے نا, آئی گیو یو میسج یو گیو می فیڈ بیک, تبھی سرکل مکمل ہوگا نا ابلاغیات کا. تو میں نے جو ان کو میسج دیا تھا اس کا مجھے ایک فیڈ بیک آیا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس فیڈ بیک کو پیٹنے بیٹھ جائیں جس طرح کہ ہم ابھی تک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایک لمحے کے لیے ٹھہریں کہ یار میرے میسج میں کوئی فالٹ نہ ہو. پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طریقہ ہے نا کہ وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے میسج میں کوئی فالٹ نہ ہو. یہ میں ایک جسٹ کاز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میرے اس وقت خاتون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر وہ اپنے میاں سے علیحدہ ہونا چاہے, وہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے خلا کے لیے عدالتوں میں بلا کے. حالانکہ سیکشن 16 آف آور نکاح نامہ جو 1960 سے لاگو ہے وہ عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بزرگان بیٹھ کے ایسے کر کے لائن پھیرتے ہیں اس کے اوپر, اور کوئی نہیں اس وقت بولتا, کوئی حقوق کا چیمپئن نہیں بولتا. ٹھیک ہو گیا.
میرے اس وقت خاتون کا مسئلہ ہے کہ وہ گھروں میں کام کرتی ہے. یہ احتجاج کرنے والی خواتین, اس کے پاس بیچاری کے لیے احتجاج کرنے کے لیے آنے کا وقت بھی نہیں, اجازت بھی نہیں ہے. وہ 3 گھروں میں 12-14 گھنٹے کام کر کے جاتی ہے گھر, اور اس کے مسائل کا کہیں پہ بھی ان کے اوپر ڈسپلے نہیں ہوتا. ایک الزام میں اسی لیے دوسرا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں تاکہ بات ذرا اچھی ہو جائے, بات ذرا اچھی ہو جائے, دونوں پہلو آ جائیں. اچھا, میری بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزانہ ہیرس ہوتی ہے, صبح کالج جاتے ہوئے بھی, واپس آتے ہوئے بھی. اور اس کا ذکر ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی پرائیویٹ گاڑی دستیاب بھی ہو جائے نا آنے جانے کے لیے, ان پرائیویٹ گاڑیوں کا کیا حال ہے, وہ میرا مطلب ہے والدین کی افورڈیبلٹی کے بعد وہ کس طرح ہیرس ہو, یہ ہیرسمنٹ ہے نا. جی ہاں, اس کو ہم خود گاڑی چلا رہی ہوتی ہے, اس کو سڑک پہ ہیرس کیا جائے. میں تو اس پریویلیج کلاس کی بات ہی نہیں کر رہا نا, میں تو انڈر پریویلیج جو کہ بڑے لوگ ہیں, جو کہ میسز کے اندر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں کہاں جنگ لڑتی ہے, وہ بھائی کے ساتھ جنگ لڑ کے, فادر کے ساتھ, اور اگر کوئی نام نہاد منگیتر ہو پھر اس کے ساتھ جنگ لڑ کے وہ بیچاری یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے, اور رستے میں اس کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ان کے گھر کو رپورٹ ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, سور کڑی دا ہوندا نہیں بیٹا تو گھر بہ, بیٹا تو گھر بہ, تو نہیں جانا ہوں. ٹھیک ہے, آئی مین یہ وہ مین ایشو ہیں جو ہمارے اربن مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو ہانٹ کرتے ہیں, ہماری ان بچیوں کو. آپ کے خیال میں وہ ایشوز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں, یعنی وہ ایڈریس نہیں ہوتے ان کے احتجاج میں. اور ان کے احتجاج سے لوگ یہ جو میسج دیتے ہیں اس کا فیڈ بیک یہ آتا ہے کہ جی 40-41 آنٹیاں نے اپنے گھروں سے نوکرانیاں پکڑتی ہیں, ان کو ڈبل دہاڑیاں دیتی ہیں, اور یہاں پہ لا کے تو یہ نعرے لگاتی ہیں مردوں کے خلاف. پہلی تو یہ بات ہے کہ میں خاتون اور مرد کی تقسیم کے ویسے ہی خلاف ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایک معاشرے کا فرد ہے, اسے فرد کے طور پہ لیا جائے, مرد کے طور پہ نہیں, فرد کے طور پہ لیا جائے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ بھی صنفی تقسیم بھی ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو سوسائٹی کے کچھ طبقات ہوتے ہیں وہ پسے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل یعنی ہوتے ہیں جو وہاں ریپریزنٹ نہیں ہو رہے, جو بار بار بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں جو وہاں ریپریزنٹ نہیں ہو رہے, تو وہ کیوں نہیں چلے جاتے, وہ اس میں شامل ہو اور اس کو پریزنٹ کر دیں. اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پریزنٹ کریں. ہاں, چونکہ موضوع بڑا. آرٹیکل 20 جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس کو اگر ہم اس کی صحیح تشریح وہ دیکھ لیں جو 2014 میں سپریم کورٹ نے کی تھی, تو وزارت مذہبی امور بذات خود اس پہ سوالیہ نشان ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک نے 1995 میں CEDAW پہ دستخط کیے, ریٹیفائی کیا, ریزرویشنز واپس لی. 2010 میں ہم نے بل آف رائٹس پاس کیا, اور ان دونوں جو انسٹرومنٹس ہیں انٹرنیشنل لاء کے جن کی ہمارا ملک اسٹیٹ پارٹی ہے, اس میں جینڈر ایکوالٹی فنڈامنٹل کارڈینل پرنسپل ہے. یہ بات نور الحق صاحب کو بتا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات, یہ معاملہ صرف عورت اور مرد کے رشتے کا نہیں ہے, یہ گھر کے اندر کا نہیں ہے, یہ معاشرے کی ساخت کا ہے. ملیٹرزم ایسا کیوں ہے کہ سوویت یونین میں 100% جینڈر ایکوالٹی لٹریسی میں ہونے کے باوجود پولیٹ بیورو میں کبھی کوئی عورت نہ پہنچی. جی نہیں پہنچی, جھاڑو دیتی تھی ایئرپورٹ پہ. میں بھی آپ ہی کی طرح سے اندر کا آدمی ہوں, جیسے آپ کو مدرسوں کا پتہ, مجھے پولیٹ بیورو کا پتہ ہے. ملیٹرزم جہاں جہاں ہوگا, ہٹلر کیوں کہتا تھا اپنی عورتوں سے زیادہ بچے پیدا کرو, اور تمہارا کام جو ہے وہ اس کے 3 نعرے تھے, تمہارا کام چرچ, گھر اور بچے. یہ ہیں تمہارے, یہ 3 تمہارے کے جرمن زبان میں 3 کیز تھے عورتوں کے لیے. اتھارٹیرینزم, تحکمانہ نظام شروع ہی عورت اور مرد کے رشتے سے ہوتا ہے. آخر چین کی عورتوں کے پاؤں کیوں باندھے جاتے تھے؟ یہ جو ہماری, اب میں شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ اس ملک کی جمہوری سیاستدان خواتین 1.5 کلو سونا پہن کے پبلک میں آتی ہیں, انہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ زیور نہیں ہیں, یہ غلامی کی بیڑیوں کے نشان ہیں, علامتیں رہ گئی ہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں، اتھارٹیرینزم میں، ملٹرزم میں بنیادی رشتہ ہے، اور اکنامک پاورٹی دور نہیں ہو سکتی اس ملک میں جو ملک اپنے ملک کی آدھی آبادی کو منفعت بخش اکنامک سرگرمی سے روکتا ہے. یہ جو ہماری پرانی کتابوں میں ویسے 1920 میں بہشتی زیور جب آئی تو وہ فرسٹ بک تھی اردو زبان میں جو عورتوں کو ایڈریس کر رہی تھی. اس لحاظ سے وہ ایک سٹیپ آگے تھا، لیکن اس میں عورت کا درجہ محکوم کا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شہری کو دوسرے شہری پہ تشدد کا حق نہیں ہے. وائلنس اور ٹارچر میں کیا فرق ہے؟ شہری کرے تو وائلنس ہے، اسٹیٹ اتھارٹی میں کیا جائے تو ٹارچر ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کے ہوتے ہوئے کیسے حق دیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کو، بھلے وہ کہیں پہ کسی بھی آڑ میں وہ عورتوں کے خلاف تشدد کی حمایت کر رہا ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوتا ہے اس کو خاموش رہنا چاہیے. یہ ہوا ہے نا. آج آپ یہ فرما رہے تھے کہ نور مقدمہ والے کیس میں بڑی انصاف جو ہے نا اس کی تسلی ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ اس میں کلاس کا معاملہ جو تھا، پہلو جو تھا اس معاملے میں وہ بہت واضح تھا. دوسرا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان پرنسپل ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہے، تو لہٰذا ان پرنسپل جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. تیسری اہم ترین بات، ہم نے اس معاشرے میں کچھ حقیقتوں کو زیر زمین رکھا ہوا ہے. جس دن ہم نے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا شروع کر دیا، آپ کو ہائی کورٹ کے ججوں سے لے کے لیجسلیٹر تک آپ کو وائلنس نظر آئے گا. سپریم کورٹ کے جج کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز تو خود انہوں نے ایک خاتون لایا ہے. میں سیریس بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کے ججز کا جینڈر ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے، ود آف کورس اے فیو آنریبل ایکسیپشنز، ہمیں معلوم ہے. جو لوگ اپنی قوم کے ساتھ ریپ کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہوں، آپ ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مختارہ مائی کو تحفظ دیں گے، وہ شازیہ خالد کو تحفظ دیں گے، وہ صفیہ بی بی کو تحفظ دیں گے. یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک بات کی. میں اس فکرے میں تاریخ سے ہو دیا. تو ایک اور بات میں دیکھو نور صاحب نہیں آئی یہ باری میں دوبارہ آ رہی. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بتانا ہے تمہیں بے نظیر بھٹو کی تصویریں کون جو ہے وہ جعلی طریقے سے کس سازش سے پیسے لے کے لاہور شہر میں گرواتا تھا. وہ سیاستدان نہیں تھا. ہاں جی، سرکاری ملازم تھا. اچھا اس میں تھوڑا سا نا سب دوستوں کو کہہ دوں کہ یہ سب دوستوں کے دل کے بڑا قریب ٹاپک ہے. جس کے ذہن میں مطلب کوئی بات کرنا چاہے وہ کسی کو روک کے اپنی بات کر سکتا ہے. بیٹھک ہے سر، ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا میں ایک بات کر لوں آپ سے پہلے، پھر سر نورا میں تھوڑے والا نا امداد صاحب. ایک تاثر یہ ہے جس طرح رئیس صاحب کا بھی اشارہ تھا، میں وہ ظاہر ہے میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا. رئیس صاحب کا یہ مطلب ہے کہ ساری باتیں کھل کے ہو جائیں. اچھا وہ تاثر یہ ہے کہ جی کہ یہ تو ماڈ اسکواڈ اور ایلیٹ فیملیز کی خواتین ہیں اور ان کا تو شاید آسما جہانگیر تو بہت امیر عورت تھی اور پولیس والوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہر طرح کا تشدد اس نے برداشت کیا سڑکوں پہ. یہ بھی تو ایلیٹ ہے نا. ان کو یہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو سڑک پہ لائے. 12 فروری کو مریم بی بی کا جو جینڈر کا کانسیپٹ ہے وہ میں نے ابھی اشارے میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. 12 فروری جو پاکستان میں عورتوں کے حقوق کا دن ہے 1983. بہت جذباتی ہیں. میں اس لیے جذباتی ہوں کہ بشرا اعتزاز اس میں یار دنیا جہان میں وائلنس ہو رہا ہے. اچھا ابراہیم لنکن غلام تھا کہ اب یہ کہا جائے کہ چونکہ وہ خود غلام نہیں تھا لہٰذا وہ غلامی کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. ہمیشہ جو ہے جو اون گارڈ ہوتے ہیں آپ کے بولنے کی گنجائش رہے گی بتانے کی. جی ہے. اچھا میں 2-3 باتیں میں ایڈریس کروں گی جو کہ بالکل بجا ہے کہ تاثر کیا ملتا ہے. آپ نے یہ بات کی، میں بالکل سمجھتی ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں اس ڈبیٹ میں تاثر والی بات پر تب آؤں گی جب آپ لوگ مجھے یہ کہیں گے یہاں بیٹھ کر کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عورت مارچ اور اس کی انتظامیہ اور شرکا کو
کیا ایک فیئر چانس ملا ہے تاثر اپنا بنانے کا یا دینے کا جتنا ان کے مخالفین کو ملا ہے میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ؟ پہلی تو یہ بات ہے. جہاں پر 2 مہینے پہلے سے نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے, جہاں پر 2 پلیکارڈز کو اٹھا کر ایسے بنایا جاتا ہے کہ اس چیز کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, جہاں پر ہر سال جس منشور کے اوپر مہینوں لگا کے ریسرچ کے بعد کمیونٹیز کے پاس جا کر اتنی محنت سے وہ منشور بنایا جاتا ہے, اس کو نہ کوئی پڑھتا ہے. جو لوگ یہ اس طرح کی جو کرٹیسزم کرتے ہیں, یہ میرا پرابلم ہے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ آج بیٹھی ہوں, یہ چیزیں ایڈریس کر رہی ہوں, تو آبویسلی آئی وانٹ ٹو, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ڈس انفارمیشن کتنی ہے, کتنا مشکل ہے اس طرح کی جگہوں پہ بیٹھنا, کتنا مشکل ہے مین اسٹریم میڈیا کے ٹاک شوز پہ بیٹھنا جہاں وہ آپ کے ساتھ لا کے خلیل الرحمان کمر کو بٹاتے ہیں اور وہ آپ سے میں بیٹھی بھی ہوں نا, میں ہی تو گئی تھی. سو اب آپ سوچیں نا کہ اتنی مطلب جینڈر کے بارے میں ایک انسان جو اتنا پیشنیٹ ہو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو, احتجاج کرتا, اس کو آپ نے بٹھا کے ان کے ساتھ بٹھا دیا اور وہ اپنا تبصرہ دیتے ہیں. میرے تقریم کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے عورت کی, جی اس ٹائپ کی مرد, لیکن میں بھی تھوڑی عزت کرتا ہے طریقہ ذرا وقت کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرٹیسزم, ہمیں کرٹیسزم ویلکم کرنا چاہیے, لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور بلا وجہ اور ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے اس میں فرق کرنا چاہیے. خوف ہے, اصل تو خوف ہے, اصل تو بات یہ ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا, ہمیشہ ہوتا ہے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر جد و جہد میں یہ ہوتا ہے. امریکہ کے اندر اس وقت جو وائٹ امریکنز ہیں وہ خوف زدہ ہیں بلیک لائیوز میٹرز سے, اسلاموفوبیا کے بارے میں جب باتیں ہوتی ہیں ریسزم پہ ہوتا ہے. جو طبقہ جس کو عادت ہوتی ہے پریولیج کی, جب کوئی دوسرا ان رائٹس کے بارے میں بات کرتے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے حقوق پر ڈاکہ ڈل رہا ہے. سو اٹس ناٹ, دیر از نتھنگ ایکسیپشنل اباؤٹ دا ریئیکشن جو پاکستان کی طرف سے یا پاکستانی مردوں کی طرف سے آ رہا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. تمام کو تو نہیں کہہ سکتے, تمام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, لیکن بڑا کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے تو آبویسلی ہمیں یہ کرنی پڑتی ہیں, اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے جنرلائزیشنز کرنی پڑتی ہیں. بٹ تو آخری بات یہ ہے جو ایلیٹ والی جو بات ہے. اچھا, اب یہ بھی بریک ڈاؤن اتنی دفعہ ہو چکا ہے, سارے شہروں کی جو عورت مارچز ہیں, اس دفعہ تو ڈی جی خان میں بھی ہو رہا ہے, فیصل آباد میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں تو آف کورس حیدرآباد میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بڑھ رہا ہے, یہ زیادہ انکلوسو ہو رہا ہے, تعداد زیادہ بڑھی, اتنی زیادہ ڈس انفارمیشن اور ایک پوری پروپیگنڈا وار کے باوجود نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں, شہر بڑھتے جا رہے ہیں. تو یعنی کہ میسج جا رہا ہے جن تک جانا چاہیے. میری خواہش ہے کہ میسج تھوڑا سا ہمیں اور پہنچانے دیں, ہمیں اور موقع دیں اس طرح کی بات کرنے کا تاکہ پہنچے. بٹ طبقے کی جو بات ہے وہ ہر دفعہ آ جاتی ہے, کیونکہ پہلی تو بات یہ کہ غلط ہے. ہر طرح کی, ہر لباس کی, ہر طبقے کی خواتین آتی ہیں, لیبر یونینز کی خواتین کے ساتھ جو ہے موبلائزیشن ہوتی ہے, ڈومیسٹک ورکرز کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ موبلائزیشن ہوتی ہے, لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ موبلائزیشن ہوتی ہے, ہر طرح کی خواتین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, مختلف طبقات کی. ٹھیک ہے, تو یہ تو دکھایا ہی نہیں جاتا نا کہیں, کہ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو آپٹکس اس میں بہت سلیکٹیو آپٹکس اس میں بہت ضروری ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے اس کو اٹھالا جاتا ہے. ایشوز کی جو بات کی گئی, ایشوز اتنے ڈائیورس ہیں, جہیز کے اوپر, آنر کلنگز کے اوپر, ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر, تعلیم کے اوپر, ہر سال ان سب چیزوں پہ باتیں ہوتی ہیں. ان کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ پرفارمنس آرٹ ہوتا ہے, مختلف چیزوں میں مختلف انداز میں احتجاج ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہتری کی گنجائش آف کورس ہے. جو لوگ واقعی ایلائز ہیں وہ بتائیں, بالکل بتائیں کہ جی آپ اس طرح سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن بات کرنے کا موقع تو دیا جانا چاہیے نا پروپیگنڈا کے بغیر. اور آئیں, اور یہ اصل مسائل والی جو بات ہے یہ تو مجھے ہر سال اب تو جو ہنسی آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا نہیں, ایک بات مجھے میں یہ سمجھاؤں جو اس کے نتیجے کے اندر اس کا نا ابتدا مجھے جہاں تک یاد پڑتی ہے, بات بعد میں میرے ذہن میں آئی, وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئی. اچھا, اور عامر کے دور کے اندر میری بات تو مکمل ہو جانے دیجیے, بات تو سن لیں. یہ جو ہے
میرا آرگومنٹ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابتدا اس کی مشرف کے دور میں جب بھی آمریت کا دور ہوتا ہے نا، معاشرہ بہت بری طرح سے تقسیم ہوتا ہے، لوگ جو اچھائی والے کے حامی ہوتے ہیں وہ بھی ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں، اور جو برائی کے حامی ہوتے ہیں وہ بھی ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جمہوری معاشروں کے اندر برداشت بڑھتی ہے، جب جمہوریت آتی ہے ایک دوسرے کو سننے کا، برداشت کرنے کا بڑھتا ہے. مشرف کے دور کے اندر یہ تاثر گیا کہ جیسے یہ عورت مارچ جو ہے یہ مشرف صاحب کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، تو مشرف صاحب کے جو ایک خلاف تھا طبقہ، یہ میری آبزرویشن ہے، آئی میں بی رانگ، یہ جو مشرف صاحب کے انتہائی خلاف تھا نا وہ ان کے بھی خلاف ہو گیا. مجھے ایک تاثر یہ بھی میرے ذہن میں ہے. ایک تو مشرف نے مختارہ مائی کے لیے جو کہا تھا ٹھیک ہے نا کہ کیوں ریپ کرواتی ہیں باہر جانے کے، شاید سازیہ خالد کے بارے میں مشرف صاحب نے پروموٹ بھی تو کیا. سر پروموٹ کرتی تو آصفان جہانگیر کے کپڑے پھاڑے جاتے قذافی اسٹیڈیم کے سامنے. وہ چودھری پرویز الہی مشرف کا دور تھا نا سر، مشرف اگر کہتے تو پھر ہو جاتی نا. سنو یہاں پر چودھریوں کی تھوڑی سی اپنی تھی، ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے. مشرف صاحب کے خیالات جو تھے پاکستان میں ماڈریشن والے وہ اپنی جگہ پر تھے، لیکن ایسے چودھری ممکن چودھریوں کے خیالات ٹھیک ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہوتے تھے اسمبلی میں بیٹھ کے جو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسری چیز، اچھا جی ٹھیک، جو بات ہے کہ جی یہ جو ایلیٹ کی خواتین بات کرتی ہیں، بھائی ذوالفقار علی بھٹو ایلیٹ تھا، بے نظیر بھٹو ایلیٹ تھی، نواز شریف اگر آج لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ایلیٹ ہے، مریم نواز اگر لوگوں میں نکلتی ایلیٹ ہے. یہ تو کوئی مطلب جواز نہیں ہوا ہے، اٹا گندے ہلدی کیوں ہے یہ نہیں وہ تو اقتدار واسطے کرتے ہیں نا سارا کچھ. نہیں سر، اقتدار کے لیے پھر اقتدار کے لیے. اچھا میں ایک کوسچن پٹ کرنا چاہتا ہوں جی، میرے خیالات اور نور اللہ صاحب نہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات ہم نہیں کر رہے ابھی تک، یا کم از کم جو سوال میری طرف سے ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو رہا تھا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو ریفرنس ہے نا اس عورت مارچ کے حوالے سے وہ مذہب سے جوڑ لیتے ہیں چیز. مجھے بتائیے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے نا، میں ان سے بھی میں نے بات کرنی. میں بتاتا ہوں کہ مذہب سے کیوں جڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ہر بندے کی اپنی ایک تفہیم ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جی میرا اس ہر بندے کے مطابق انہوں نے کچھ سوچا ہے مذہب کے بارے کہ میرا مذہب ہے. کہتا ہے مذہب جو ہے وہ انفورسیبل نہیں ہوتا، وہ انڈیویجول رائٹ ہے، کلیکٹیو رائٹ نہیں ہے. ہوا یہ دین تو کرتا ہے نا جی. مجھے نہیں پتا سر، آپ دین اور مذہب میں کیسے فرق کریں گے؟ ہر ایک کا جو مذہب ہے وہ اس کا دین ہی ہوتا ہے. چلیں لگاؤ نا ذرا ایزی ہو. وہ جی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی کہ عورتوں کے لیے پردہ لازمی قرار دیا جائے. یہ 1948 اپریل قائد اعظم زندہ تھے، پرویز مشرف پیدا نہیں ہوا تھا ابھی، یا اگر ہو گیا تھا تو 6 سال کا تھا. اس وقت کا ماحول بھی تو دیکھیں نا. نہیں تو ماحول یہ تھا کہ اس کے جواب میں عورتوں نے لاہور میں کانفرنس کی جس کی صدارت محترمہ لیاقت علی خان، مولانا لیاقت علی خان نے کی، اور اس پہ ملاؤں نے. اب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں نا، مذہب تاریخی طور پہ مذہب سے مراد پیشوا ہے، پریسٹ ہے، کلرجی ہے، پنڈت، پادری، ملا. یہ اینٹی ویمن ہے. وچ ہنٹ جو 350 سال چلی ہے. عورتوں کے حقوق کی مخالفت جو ہے وہ پادری کرتا رہا اور کر رہا ہے. آج بھی اینٹی ابارشنسٹ جو موومنٹ ہے وہ پادری چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے جواب میں ملاؤں نے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جا کے جو جلوس نکالا، اس کا صرف ایک نعرہ میں بتاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حیا ڈے منانے والے کتنے حیادار ہیں. وزیر اعظم کی وہ بھی خاتون اول تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارا وزیر اعظم تھا، اس لیے اس کی خاتون اول کی بھی یہ عزت تھی. وہاں نعرہ لگایا گیا کہ بیگم کی کندی ہے غرارہ کی کندہ ہے. اور عطاء الحق قاسمی صاحب کے والد محترم مولانا بہاءالحق قاسمی نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں کو اینگلو محمڈن مسلمان قرار دیا. 62 میں ایوب خان جب آئلی قوانین لے کے آیا تو یہ کہا گیا کہ ہم یتیم پوتے کا حق نہیں لینے دیں گے. اور یہ حق طلاق کی جو مخالفت ہے، اس وقت 20 روپے یا 50 روپے فیس ہوتی ہے نکاح نامے کی. 32 روپے. وہ آپ کا مہر بتا رہے ہیں. اور دیکھا نا، آپ بھی کنفیوز تھے، مجھے بھی کرتے ہیں. ہاں، فیس
निकाह पढ़ाने की 500 से 1000 से 2000 से कम कोई नहीं लेता। वैसे मास्टर टाइल वालों के यहाँ तो 35 लाख भी दिए जाते हैं। हाँ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ मैं उतो जितो तुसी कहते हो उतो ही छेड़ूंगा। आपने बीच में मजहब लगाया है, आप बीच में मजहब लेके आए, मैं नहीं लाना चाहता था। मेरे लिए इकोनॉमिक क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखें ये बहरहाल लोगों के माइंड में है बात। इसका जवाब दें? जी दे दें। हाँ जी, अच्छा इसका ये है कि ये भी अगेन जिस तरह हर साल यही कुछ बातें आती हैं, कुछ पॉपुलर इस तरह की चीज़ें हैं जो कही जाती हैं। 2-3 हमने एड्रेस कर ली। एक ये है कि एलीट है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या नारे थोड़े ऐसे कर लो तरीक़ाकार। एक है फॉरेन फंडेड, जो कि हर साल बोला जाता है, जो कि वैफ के टाइम से जो है बोला जा रहा है ख़वातीन एक्टिविस्ट के बारे में। ना आज तक कभी कोई इसके ऊपर प्रूफ कोई दे चुका है, ना कभी दे पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू, प्रोपेगेंडा है। और आखिरी ये चीज़ होती है कि मज़हब की बात की जाती है। अच्छा, अब इसमें ये है कि बड़ी दफ़ा ये बात क्लैरिफाई की गई है कि हमारी जो, बल्कि मैं तो कहूँगी ओवरवेलमिंग ना, हम मतलब इस बात को पूछते नहीं हैं, हम तो हर किसी को वेलकम करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो आते हैं वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलीवर्स होते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि जो उनके दिए गए हुकूक हैं उनके मज़हब के अंदर, वो उनकी रियासत उनसे छीन रही है। क्यों? ठीक है। हम जब बात करते हैं कि जहेज़ नहीं होना चाहिए, हम जब बात करते हैं कि निकाह नामे के अंदर जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं, जो ख़ातून को जो हुकूक दिए गए हैं, जो अवेयरनेस उसके बारे में आगाही, क्या बताया जाता है हमें इसके बारे में? कितनी बेसिक एक चीज़ है। इसकी वजह से जो अभी आप भी बात कर रहे थे कि जो ख्वार होती हैं अक्सर ख़वातीन कोर्ट कचहरी में जब छोड़ना चाहती हैं, तो वो बेसिक उसका रीज़न ही है कि किसी को पता ही नहीं कि निकाहनामा कैसे फ़िल करना है। सो बात ये है कि मज़हब ने जितने भी हुकूक दिए हैं, ये एक अलग डिबेट है जो फ़िलोसॉफ़िकल एक डिबेट है, लेकिन जो दिए हैं वो तो रियासत दे दे ना, उसके बारे में तो हमें खुल के बात करने दें कि हम बराबरी अगर है तो उसमें क्या ऐसे हुकूक हैं। हाँ, बल्कि एक प्लैक कार्ड भी था कि इस्लाम हुकूक देता है, मुसलमान नहीं देते। हाँ सही है। नूरुल्लाह साहब, क्या आप समझते हैं कि मैं बड़ी वजह साहब जिस बात पे मुझ पर नाला हुए वो मतलब इशू है, लेकिन के अंदर नहीं है। इशू है, लेकिन मसला ये कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो हमारे आइन में जो कानून में हकूक़ हैं वो दिए जाने चाहिए। सबसे पहले तो मज़हब की जब इंटरप्रिटेशन होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ फ़िरके या मुख्तलिफ़ तबके जो हैं वो अपनी अपनी उस पर तशरीह कर सकते हैं, उसमें इख्तलाफ भी आ सकता है। इसलिए उस पर जाने की बजाय जो हमारा आइन, जो हमारा कानून जिस बात की इजाज़त देता है, जिस बात की गारंटी देता है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो तो मिलने चाहिए। और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से मसला ये है कि हम तो अपने माशरे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इंसानी हकूक़ नहीं मिलते, तो ख़वातीन के हकूक़ तो उससे एक अगला स्टेप है कि हम लोगों को ही जो हकूक़ है वो किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं है, चाहे वो मर्द है या औरत है, मर्द है या औरत है। जी, दुनिया भर में ये मसाइल हैं, ख़वातीन के हकूक़ के मसाइल दुनिया भर में हैं। अमेरिका और यूरोप के वो ममालिक जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, वहाँ पर भी ये इशूज़ हैं, वहाँ पर भी ख़वातीन आज की तारीख में भी अपने हकूक़ की जंग लड़ रही हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें वहाँ पर भी पूरे हकूक़ नहीं मिल रहे। तो हम तो अभी बहुत बैकवर्ड हैं। हमारे यहाँ तालीम का मसला है, अवेयरनेस का मसला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अवेयरनेस की बात है। जैसे अभी ये फरमा रही हैं कि जब हम अवेयरनेस देंगे, लोगों को पता होगा। अभी तो बहुत से लोगों को उनके हकूक़ का पता ही नहीं है, ना ख़वातीन को पता है ना मर्दों को पता है। और हम ख़वातीन के बारे में तो हमारी वैसी एक वो जो है ना डिफेंसिव सी या एक ऑर्थोडॉक्सी सोच है कि हम एक जनरली देख लें कि एक किरदार हमने महदूद किया हुआ है ना। मर्द जब सिगरेट पीता है तो उसके मैं इधरों बचना ते इधर शुरू होंदे नहीं यार। साफ में हम 4 मर्द बैठे हुए हैं। हाँ, अपनी बीवियों से डरते हैं कि नहीं डरते? मैं तो बहुत ज्यादा डरना। अच्छा देखे ना, हमारे यहाँ ये कि जब एक उसको वही हकूक हासिल हैं जो मुझे हासिल है। मुझे सर एक्सेप्शन आज रात 12 बजे जाना हाँ कर एक्सेप्शन। 12:30 बजे जाऊँ। अच्छा, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जब एक मर्द सिगरेट पीता है तो उसके सिर्फ फेफड़े ख़राब होते हैं, लेकिन जब एक खातून सिगरेट पीती है तो उसका किरदार ख़राब हो जाता है। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मैं एक्सप्रेस में गया, मेरी जॉब हुई, तो हमारी एक कोलीग थी, तो वो सिगरेट पी रही थी। मैं और जो को पिंडा जा लगना ना शक्लों ही, तो मैनू कहती है उन्होंने सिगरेट लगा लिया। मैं कहा बेटा तुम सिगरेट का तो लगा लिया, मैनू भी पिया।
کہندی آپ مجھے بد کردار نہیں سمجھ رہے. میں کہا حد ہو گئی یار. اچھا یہ حالانکہ پھر اچھا ہوں میری بیبے نے مینوں مارنا. میں جی نے پروگرام سن لیا سر الحمدللہ میری بیبے سگریٹ پیندی سی ہن چھڑ دتے ایگزیکٹلی یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر نے چڑھائے ہونے. آہو اچھا میرے امی تے ابو کٹھے پہ کے سگریٹ پیندے سن. میری دادی پیندی سی, میری نانی پیندی سی. اچھا یہ کلچرل ایشو تھا نا, کلچرل تھی نا ہمارے بہت. حقے اور سگریٹ کی بات کر رہے ہیں. میرے بچپن تک ایک پڑھی لکھی عورت کا لباس ساڑی اور ایک پنجاب یونیورسٹی کے یا کسی یونیورسٹی گریجویٹ کا لباس پینٹ شرٹ ہوتا تھا. ساڑی اب دیکھنے میں نظر نہیں آتی. 70s تک ہماری خواتین جو ہیں وہ بائیسیکل پہ اپنے اسکولز اور کالجز جاتی تھیں. کالجز میں جانے والی لڑکیاں جو ہیں, آپ لیڈی سائیکل کا پوچھے کہ وہ کہاں سے ملے گی, لوگوں کو پتہ نہیں. اب ریسنٹ اب جب اب موٹر بائک بچیوں کو اچھا نہیں اب آ گئی ہے, موٹر سائیکل آ گئی ہے. بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر لڑکیوں کو یہ موقع مل رہا ہے. نہیں وہ دیکھیں اس سوسائٹی میں جہاں پر کہ بیٹھنے کا بھی ایک سٹائل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہاں پر محلم ہاں محل نہ رہے تو معاف کر دو, مار پہ نہیں کرا. اور وہاں ساری چیزوں کے ساتھ ایک پازیٹیو چیز یہ ہے جیسے بائک کا کانسیپٹ دوبارہ آیا, لڑکیاں سائیکل چلا رہی ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, ان میں تعلیم دی جانی چاہیے. مردوں کو, ہم لوگوں کو چاہیے کہ خواتین کو تعلیم دیں زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ان کے حقوق کا ضمانت بنے گی. ایک گزارش کرنی ہے, ایک فکرے میں خوش ہو رہا تھا جس ملک میں بھی وائس چانسلروں کو تعلیم کی ضرورت ہے, وزیر تعلیم زیر تعلیم ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سی او پوری بار ہے بس آخری فکرہ کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں نا وہ ایک دوسرے کو ایک برابر کا انسان سمجھیں. ان کے خیالات میں اگر ہم نے بہتری پیدا کرنی ہے تو ان کے قریب بیٹھ کے کریں, ان کو مسترد کر کے نہیں کرنی. وزیر صاحب نے جو خط لکھا ہے, صرف ایک چھوٹا سا فکرہ, جو وزیر مذہبی امور نے جو خط لکھا ہے, مجھے ویسے کافی امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس پر عمل کرتے ہوئے پابندی لگا دیں گے. اچھا جی, خود ان خیالات کے ہیں, وہ خود ان خیالات ہاں وہ تو خود کہتے ہیں کہ لباس ان خیالات اس لیے ہیں کہ ان کے بارے میں ہیمنگ وے فیئر وینٹ ٹو آرمز میں ایک جملہ لکھ چکا ہے. اچھا سنا دے. اچھا سر رہن دو نہیں رہن دو یار, رہن دو, سنا دو. اگر لوگ ہمارے مرد 273 اچھا سر ڈھونڈ لیں گے. اچھا سر, مسکان نے انڈیا میں دلیری دکھائی, نعرہ اس کا رائٹ تھا, وہ کہتی کہ جی میں تو اپنے حجاب میں آؤں گی, اپنے برقعے میں آؤں گی. پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو بھائی جو عورت مارچ کرتی ہے وہ بھی تو یہی مانگتی ہیں کہ بھائی ہم جو پہن رہی ہیں ہمارا احترام کرو اس میں. ہاں وہ یہی پشاور کی ایک عورت کے ماتھے میں کیل ٹھک گیا اور وہاں کہا گیا کہ جنات کا فعل معلوم ہوتا ہے, عورت نفسیاتی مریض ہے. میں وہ نفسیاتی مرض جاننا چاہتا ہوں جس میں 1.5 انچ کی کیل جو ہے وہ کھوپڑی جو پنڈلی کے بعد انسانی جسم کی سب سے مضبوط ہڈی ہے اس میں گھس جائے. اس پولیس افسر کو جو ہے نا اسی قسم کا نفسیاتی مرض جو ہے نا وہ سر جس ملک کے کیپٹل میں موکلات جنات کے ذکر ہوں گے تو پھر پشاور تو بڑی دور ہے اتوں. میں آخری بات کیپٹل فلائی کرتا ہے. ہاں جی, چونکہ موضوع بڑا حساس تھا اور اس پہ ہر دفعہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی بہت ہوئی, اور مجھے امید ہے کہ کسی کی کوئی دل آزاری, ویسے کوشش ہم نے نہیں کی کہ کسی کی دل آزاری ہو, میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں کی تھی. کیوں سر, بچت اور بچ کے چلے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ ناگوار نہیں گزری ہوگی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. اگلی جو بیٹھک کی نشست ہے وہ آپ کو کل ملے گی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.